ہمارے جامعہ عربیہ ہتھورا کے معین قاضی اور مدرس حضرت مولانا محمد رضی اللہ صاحب قاسمی کو بصد ادب و احترام میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات برکات سے، اپنی نصیحت کے کلمات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد رضی اللہ صاحب قاسمی، استاد جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا يا رسول الله من هم قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام حضرات اہل علم، طلبہ علوم نبوت، گرامی قدر بھائیو، عزیزو، بزرگو، دوستو، پروردگار عالم نے اس عظیم کائنات کو بنایا اور اس کے اندر ان تمام چیزوں کو بنایا جسے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پوری کائنات اور کائنات کے اندر کی تمام چیزیں، رنگ برنگ کے پودے، خوبصورت سے ندی نالے، مختلف مخلوقات، اور ان تمام مخلوقات کے بیچ میں خداوند قدوس نے ایک پیاری اور بڑی چہیتی مخلوق انسان کو پیدا کیا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی کائنات میں سب سے خوبصورت مخلوق ہے، اور یہ بات خود خداوند قدوس نے قرآن میں ارشاد فرمائی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اس سے کوئی زیادہ خوبصورت مخلوق نہیں ہو سکتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خداوند قدوس کا نہ کوئی جسم ہے، نہ کوئی ڈھانچہ ہے، نہ کوئی بدن ہے، نہ کوئی شکل و صورت ہے، اور وہ نہ ان چیزوں کا محتاج ہے۔ لیکن اگر خداوند قدوس نے اپنے لیے کوئی صورت پسند کی ہوتی تو وہ انسان کا خوبصورت چہرہ ہوتا۔ اس سے بڑی عظمت کی کیا بات ہو۔ اور اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محترم انسان ہے۔ یہ بات بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمائی گئی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اسی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ حضرات سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو شعور دیا، قوت گویائی دی، اپنی معرفت کا سلیقہ دیا، اور اپنی کائنات میں اپنی نیابت کی ذمہ داری سے سرفراز کیا کہ جاؤ میری کائنات میں جا کر جس چیزوں کا میں حکم دیتا ہوں اس کو نافذ کرو، ان پر عمل کرو اور ان کے لیے کوشاں رہو، اور جن چیزوں سے میں منع کرتا ہوں اس سے خود بھی رکو اور میرے دیگر بندے کو روکنے کی کوشش کرو۔ انسانوں اور جناتوں کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہے، فرشتوں کے یہاں تو معصیت کا مسئلہ ہی نہیں، وہ احکامات کے مکلف ہی نہیں، وہ خالص اطاعت والی مخلوق ہے۔ انسان اور جنات کے علاوہ باقی جانور بچتے ہیں، چرند، پرند، درند۔ ان بیچاروں کا حال یہ ہے
کہ بھوک لگی تو کھانا کھا لیا، نیند لگی تو سو گئے، اچھی غذا پسند کی، اچھی غذا ملی، خوش ہو گئے، دنیا میں پیدا ہوئے، وقت پورا کیا اور چلے گئے۔ یہ ہے ان کی زندگی کا حاصل۔ مرنے کے بعد اچھے برے عمل کا حساب نہیں دینا، جنت و جہنم کا منہ نہیں دیکھنا، نامہ اعمال نہیں چھونا، مٹی بنا دیے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ اب آپ ایمانداری سے بتلائیے کہ اگر ہم انسانوں نے اس دنیا میں آنے کا مقصد پیٹ بھر کے کھانا، نیند بھر کے سونا، اچھا لباس، اچھا مکان اس کو قرار دیا ہے تو ہم انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ اس کو قرآن نے کہا والذین کفروا یاکلون والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام، کہ اللہ کے نافرمان وہ دنیا کی اور اپنے عیش و عشرت کی زندگی کو مقصد سمجھتے ہیں، جانوروں کی طرح کھا لیتے ہیں، جانوروں کی طرح سو لیتے ہیں، شوق و ارمان پورا کر لیتے ہیں، طاقتور کمزور کو مارتا ہے، طاقتور کمزور پر زیادتی کرتا ہے۔ انسانوں، اگر تم نے بھی اسی کو زندگی کا مقصد سمجھا ہے اور اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھا ہے تو تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگلی بات بھی سن لے کہ مرنے کے بعد جانور مرنے کے بعد اپنے اعمال کے حساب کا مکلف نہیں ہے اور ہم اپنے اعمال کے حساب کے مکلف ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی بدتمیز نوجوان نے پوچھا، اے بڈھے یہ بتلا تو اچھا یا گٹر میں پڑا ہوا کتا اچھا؟ اگر ہم سے کوئی سوال کر دے تو جواب تو بعد میں آئے گا، ہاتھ ہمارے پہلے چل جائیں گے کہ مجھ کو کتا سمجھا ہے۔ اگر ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ تو اچھا یا گدھا اچھا، تو اچھا یا کتا اچھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ بدتمیزی کرتے ہو۔ اس بزرگ نے کہا، بیٹا میں اس کا جواب ابھی کیسے دوں؟ اس نوجوان نے کہا کیوں؟ تو اس بزرگ نے کہا، بیٹا دیکھو ایسا ہے کہ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہم کو احکامات کا مکلف اور پابند بنایا ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں بھی سوال و جواب کا سامنا کرنا ہے اور میدان محشر میں بھی سوال و جواب کا سامنا کرنا ہے۔ اور بیٹا وہ شیطان جو روز اول سے انسان کا دشمن ہے، جس انسان کی بنیاد پر وہ جنت سے نکالا گیا، اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کے کسی بندے کو آسانی سے جنت میں آنے نہیں دیں گے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، انسانوں کو بہکانے کے لیے ہر حربہ استعمال کروں گا۔ وہ شیطان انسان کے اوپر اپنی پوری زندگی اپنے حربے استعمال کرتا ہے اللہ کی طاعت سے دور کرنے کے لیے۔ اگر کوئی خوش قسمت بندہ بندی اپنے ایمان کو بچا کر لے جا رہے ہیں تو ابلیس کو ہرگز یہ گوارا نہیں ہے، وہ اپنی پوری طاقت اور اپنا پورا پاور آخری وقت میں بھی استعمال کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اچھے پھسل جاتے ہیں، موت کی تکلیف، جاکنی کی تکلیف سے انسان بے قرار ہوتا ہے، موت پیاس شدت سے لگتی ہے، ایسی پیاس کہ اگر ساتوں سمندر پلا دیا جائے تو پیاس نہ بجھے۔ ایسے وقت میں ابلیس آ کر انسانوں کو بہکاتا ہے۔ بہت سے اللہ کے بندوں کے حالات میں اس قسم کے واقعہ ملتے ہیں۔ ایک پائے کے محدث ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور فن حدیث میں بڑا اونچا مقام ہے، اور 4 مجتہدین میں سے ایک مجتہد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے۔ ان کے آخری وقت کا جو واقعہ ہے وہ بڑی عبرت کا ہے۔ نزا کی حالت محسوس کی گھر والوں نے تو کلمہ کی تلقین شروع کر دی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض بھی کلمہ پڑھ لے۔ ادھر گھر والوں نے کلمہ کی تلقین شروع کی، لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا، ادھر حضرت کی زبان سے نکلا لا، نو، نہیں۔ گھر والے گھبرا گئے کہ ہم حضرت کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور حضرت انکار کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا اور دنیا کی طرف تھوڑے سے متوجہ ہوئے تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم مجھے کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے اور میں نہیں کہہ رہا تھا، تو میں تمہارے جواب میں نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ میرا مخاطب کوئی اور تھا۔
جب تم مجھے کلمہ یاد دلا رہے تھے تو میرے سامنے شیطان کھڑا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ احمد تم میرے جال سے بچ گئے، تو میں ان سے کہہ رہا تھا ابھی نہیں بچا، ابھی میرا سانس باقی ہے، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی تیرا خطرہ باقی ہے۔ ایک بڑے مشہور محدث ہیں، یہ بھی امام بخاری کے استاذ ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں، عبداللہ ابن مبارک، جو شیخ الاسلام فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ دسیوں ہزار بڑے علماء ان کے استاذ ہیں۔ بخاری جیسا محدث اپنی کتاب میں اپنے ان استاذوں کا نام لیتا ہے کہ میری یہ بات میرے فلاں استاذ نے کہی، میری یہ بات میرے فلاں استاذ نے کہی۔ بخاری اپنی بات کی تائید میں عبداللہ ابن مبارک کا نام پیش کرتا ہے۔ اس مقام کا محدث ہے، تقریباً 80 سال کی عمر ہے، آخری وقت ہے، اپنے بچوں سے کہا کہ مجھے پلنگ سے اتار کر نیچے ڈال دو۔ زمین پر لیٹ گئے اور اپنی داڑھی پکڑی اور کہا خداوندہ اس سفید داڑھی کا بھرم رکھنا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی کو نہیں معلوم کہ میرا آخری وقت کیسا گزرے گا، میں ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں گا یا خدا نخواستہ ایمان کا سودا کر کے۔ قصہ مختصر یہ کہ اس بزرگ سے اس بچے نے پوچھا کہ تو اچھا یا گٹر کا کتا اچھا؟ تو اس بزرگ نے کہا بیٹا میں اس کا جواب ابھی کیسے دوں؟ بیٹا ایسا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم اعمال کے بھی مکلف ہے اور اعمال کے حساب و کتاب کے بھی مکلف ہے۔ اگر مرنے کے بعد حساب و کتاب میں ناکام ہو گیا اور پھنس گیا تو میں جہنم میں جاؤں گا اور کتا جہنم میں نہیں جائے گا، تو کتا اچھا۔ اور اگر میں حساب و کتاب میں کامیاب ہو گیا اور جنت کا داخلہ نصیب ہوا تو کتا جنت میں نہیں جائے گا اور میں جنت میں جاؤں گا تو میں اچھا۔ لیکن بیٹا میں اس کا جواب ابھی کیسے دوں؟ ابھی تو ایمان پر خاتمہ باقی ہے۔ اللہ کے اس نیک بندوں کے جواب کو سن کر وہ نوجوان رونے لگا اور کانپنے لگا اور کہنے لگا حضرت کچھ بدتمیزوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، آپ مجھے توبہ کرا کے کلمہ پڑھا دیجئے اور نیکوں میں شامل کر لیجئے۔ حضرات محترم، آج رونا اس بات کا ہے کہ میرا گھر لٹ گیا، میرا مال لٹ گیا، میں لٹ گیا، خدا کی قسم دنیا کے اندر لٹ گئے، ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ کر گزارا کر سکتے ہو، بغیر مکان میں رہ کر، بغیر مکان کے رہ کر گزارا کر سکتے ہو، دوبارہ کما کر پیسہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن اگر آخرت برباد ہو گئی اور روز قیامت ہماری ناکامی کا اعلان کر دیا گیا تو وہ کون سی زمین ہوگی جو ہمیں پناہ دے گی اور کون سا آسمان ہوگا جو ہمیں پناہ دے گا؟ اس لیے ہم سب کی مشترک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے محنت کریں۔ یہ مدرسے قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن مسلمانوں کے دین کی حفاظت کا کام کرتا ہے۔ قرآن پڑھ کر جو سب سے بڑی چیز حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کا قرب ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من ہم قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت کو نہ جانے کس کس طرح سے بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک الگ سا انداز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے متعلقین ہوتے ہیں، اہل کا لفظ ہے، اہل کہتے ہیں گھر والوں کے، تو اللہ کے تو گھر والے کوئی نہیں ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے نہ اپنے لیے بیوی بنائی اور نہ اولاد بنائی۔ لیکن جس طرح کسی انسان کے سب سے قریبی لوگ اس کے گھر والے ہوتے ہیں، حضور یہ لفظ استعمال کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ انسان اللہ کے اتنے ہی قریبی ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے ہوتے ہیں۔ قرآن والے اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے خواص ہیں۔ سوچے ذرا کتنی عظیم بات ہو گئی۔ ہم دنیا کے اندر دنیا کے بڑوں کا قرب تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں،
لیکن وہ جو سارے بڑوں کا بڑا ہے، جس کی عظمت اپنی ذاتی عظمت ہے، جس کے سامنے کسی کی کوئی عظمت نہیں، اس کا قرب تمام سعادتوں کی بنیاد ہے، اس کا قرب حاصل ہوتا ہے قرآن سے۔ ایک اور حدیث میں ہے، طبرانی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ عجیب و غریب حدیث ہے۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ حدیث پڑھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس مجاز پر نقد فرما رہے ہیں، نکیر فرما رہے ہیں جو ہم نے طبقوں میں امت کو تقسیم کر کے کیا ہے۔ اشراف بڑے لوگ، اونچے لوگ، لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے نا کہ ہم اونچے خاندان سے ہیں، ہم بڑے خاندان سے ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اشراف کون ہیں، بڑے کون ہیں، یہ طے کرنا تمہارا کام نہیں، یہ ہم بتائیں گے، یہ اللہ بتائے گا، یہ اللہ کا رسول بتائے گا۔ آپ نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے اشراف، میری امت کے بڑے لوگ وہ ہے جو قرآن کے حامل ہے۔ ایک صفت تو یہ ہے۔ دوسری صفت وہ اصحاب اللیل، وہ رات والے ہیں، وہ راتوں کو جاگنے والے ہیں، وہ صاحب کلام کو کلام سنانے والے ہیں، راتوں میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے والے ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو میری امت کے بڑے لوگ ہیں۔ ہمارے یہ مدرسے ہمارے بچوں کو اسی سعادت سے بہراور کرتے ہیں، اشراف و امتی میں شامل کرتے ہیں، اللہ کے خواص میں شامل کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ انتہائی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے یہاں اکابر بیٹھے ہیں، مجھے لمبی بات نہیں کرنی ہے، دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور یہاں چل رہے تعلیمی سلسلے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت یہاں چل رہے تعلیمی سلسلے کو جاری اور ساری فرمائے۔ یہاں کے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، تعاون کرنے والے کو، نگرانی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص نصیب فرمائے، قدم قدم پر مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔